اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیہ نمبر 234 سے لے کر آیہ نمبر 235 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو مرنے کے قریب ہیں یا مر جاتی ہیں یا مر جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، اپنی بیویاں، زوج کی جمع ہے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، مضارع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، ربص یربص، یتربصن، وہ انتظار کریں۔ اب کون انتظار کریں؟ یہاں پہ ازواج کی طرف جو ہے وہ یہ لوٹایا جا رہا ہے۔ یتربصن، وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنے آپ کے ساتھ، اربعۃ اشہر وعشرہ، اربعۃ 4 کو کہتے ہیں، اشہر جو ہے وہ شہر کی جمع ہے، مہینوں کو کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے شہر رمضان الذی کے معنی کو استعمال کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وعشرہ، عشرن جو ہے وہ 10 کو کہتے ہیں، عشرون 20 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 10 اور 4 مہینے، ٹھیک ہے، 4 مہینے 10 دن۔ دوبارہ سن لیں، والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو تم میں سے مرنے کے قریب ہیں یا مر جائیں، منکم، تم میں سے، والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں، ویذرون ازواج، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تو وہ عورتیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روک کے رکھیں یا انتظار کریں دوسرے نکاح کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نکاح سے پہلے عدت میں گزارنا ضروری ہے ان کے لیے۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے جو مر جائیں، اب اس کا مطلب ہے کہ جس کا شوہر مر جائے وہ بیوہ ہو جائے گی، تو بیوہ کی عدت یہاں پہ اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پس جب وہ پوری کر لیں یا پہنچ جائیں، لفظی ترجمہ پہنچ جائیں، لیکن یہاں پہ کریں گے پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی اجل ویسے تو موت کو بھی کہتے ہیں، لیکن اپنے وعدے کو یا اپنی عدت کو، یہاں پہ ہم چونکہ پیچھے الفاظ عدت کے استعمال کیے جا رہے ہیں ترجمے کے لحاظ سے، تو ہم یہاں پہ عدت اس کا ترجمہ کریں گے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ جو کچھ وہ کریں، فِيمَا فَعَلْنَ، جو کچھ وہ کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کے بارے میں، اپنے اوپر، ٹھیک ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ مطلب تو جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو دستور کے مطابق جو بھی کام وہ اپنے لیے کریں ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی کام تم کرتے ہو باخبر ہے۔ اگلی آیت، ولا جناح، اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما عرضتم، فیما اس میں جو تم، عرضتم، تم بھیجتے ہو، عرضتم، تم بھیجتے ہو یا تم نے بھیجا، ٹھیک ہے، بھی اس کے ساتھ، من خطبت النساء، عورتوں کو نکاح کے پیغامات، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کے پیغامات بھیج سکتے ہو۔ فیما عرضتم به من خطبت النساء، تم عورتوں کو منگنی کا جو پیغام ہے یا نکاح کا جو پیغام ہے، نکاح کی جو خواہش ہے، عرض یعرض، خواہش، ارادہ، وہ آپ بھیج سکتے ہو، اشارتاً، کنایتاً، جیسے بھی ممکن ہو، او اکننتم، یا تم اسے چھپاتے ہو، فی انفسکم، اپنے آپ میں۔ اللہ نے فرمایا تم اگر نکاح کی خواہش رکھتے ہو تو کسی کو بھی نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو، اسے اپنے دلوں میں مخفی رکھتے ہو یا ظاہر کرتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر شادی والدین کر رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے اولاد کی جو ہے وہ رضامندی ضرور جان لیں۔ علم اللہ، اللہ تو جانتا ہے، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، البتہ ان قریب ذکر کرو گے ان کا، ولیکن لا تواعدوہن، ان قریب تم ان کا ذکر کرو گے۔ اب کن کا، ہن جو ہے وہ ضمیر ہے مؤنث کی اور عورتوں کی طرف مخاطب کیا جا رہا ہے، تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم عدت سے پہلے ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ کرو، ولیکن لا، اور لیکن نہ، تواعدو، تم وعدہ کرو، ہن، ان عورتوں سے، سرن، چھپ کے، مطلب جب عدت میں، عدت کے دوران تم انہیں جو ہے وہ چھپ کے کوئی بات نہ کرو، نکاح کا پیغام مت کرو، بھیجو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم اچھی بات کہو جو اللہ نے تمہیں کہنے کا حکم دیا، الا، مگر، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، قولا معروفا، دستور کے مطابق اچھی بات،
ولا تعزموا عقدۃ النکاح، ولا تعزموا اور مت جو ہے وہ روک کے رکھو، یا پھر اور مت جو ہے وہ محکم مقرر کرو عقدۃ النکاح، نکاح کے عقد کے اوپر، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ جب ان سے عقد نکاح کے بارے میں اگر بات کی جائے اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے ان سے عقد نکاح کا عزم نہ کرو. ولا تعزموا اور تم عزم نہ کرو یا تم محکم نہ کرو عقدۃ النکاح، نکاح کے وعدے کو یا عقد کو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ وہ پہنچ جائے اپنے مقررہ وقت کو جو کہ ان کی عدت تھی. ٹھیک ہے. وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو بھی تمہارے دلوں میں ہے، جو بھی تمہاری باتوں میں ہے، فاحذروہ تو تم اس سے ڈرو. وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں، مردبار بھی ہیں، تحمل فرمانے والے بھی ہیں. محترم سامعین، یہ لفظی ترجمہ تھا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو مختصر اس کی تشریح بھی بتا رہا تھا. اب میں آپ کو ایک مرتبہ بامحاورہ ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آگے ان آیات مبارکہ کی مختصر تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ لوگ جو تم میں سے مرنے کے قریب ہوں یا مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ روکے رکھیں، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر دستور کے مطابق وہ کوئی کام کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ عورتوں کو نکاح کا پیغام اشارتاً کنایتاً بھیجو یا تم اسے چھپاتے ہو اپنے آپ میں. اللہ تبارک و تعالی تو جانتا ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن جب وہ عدت میں ہوں تو انہیں جو ہے وہ چھپ کے نکاح کا پیغام مت بھیجو، مگر یہ کہ تم وہ بات کہو جو کہ سچی اور حقیقت ہے. اور نہ ہی تم تعزموا ولا تعزموا اور نہ ہی تم عقد نکاح کا عزم کرو جب تک کہ ان کی عدت پوری نہ ہو جائے. اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو بھی تمہارے دلوں میں ہے، جو بھی تمہارے نفسوں میں ہے. تو اللہ سے ڈرو اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ غفور الرحیم ہے اور حلیم جو ہے وہ بردبار ہے. محترم سامعین، اب یہاں پہ سب سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا، اگر ہم بات کریں تو اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ نے مطلقہ عورت کی عدت کا ذکر کیا تھا. اب یہاں پہ بیوہ کی عورت کا ذکر کیا جا رہا ہے. بیوہ کی عدت کیا ہے؟ تو وہ مدت جس میں عورت شوہر کے بغیر اسی کے گھر میں بغیر نکاح کے ٹھہری رہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے وہ گھر سے باہر نہ نکلے، تاکہ اس کے پیٹ کے اندر جو استبراء ہے یا اس کا جو رحم ہے وہ ظاہر ہو جائے، یا شوہر کی موت پر وہ سوگ منائے. مطلقہ کے لیے یہ مدت جو ہے وہ 3 حیض ہے اور بیوہ کے لیے یہ عدت 4 مہینے. مطلقہ کے لیے یہ عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے اور بیوہ کے لیے یہ عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے. اور جو عورت حاملہ ہو تو اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، خاص شوہر کی موت کے 1 گھڑی کے بعد ہی وضع حمل ہو جائے. عدت وفات میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ اگر اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ 3 دن کی ایسا ہے کہ وہ 3 دن سوگ منائے. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عورت کے لیے یہ حکام ہے تاکہ اس کے رحم کے اندر جو بھی ٹھہر جائے وہ اس کے بارے میں پتہ چل جائے. امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں. انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو اس کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی مرگ پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے کہ اس پر جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرے. پھر جب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی فوت ہو گئے تو میں پھر ان کے پاس گئی. انہوں نے خوشبو منگا کر اپنے جسم پر لگائی اور کہا کہ مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائی ہو اس کے لیے کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے، البتہ جب اس کا خاوند فوت ہو جائے تو پھر وہ عورت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ سوگ کرے گی. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171. اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ کہ عدت جب پوری ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا احکامات آتے ہیں. تو بات کرتے ہیں مسلمان منکوحہ ہو، بالغہ ہو، عورت ہو، جب طلاق ثالثہ مل جائے اس کو یا طلاق مغلظہ مل جائے اور وہ اس کی عدت گزارے یا عدت وفات گزارے کہ مطلب شوہر فوت ہو گیا تو پھر وہ اس کی عدت گزاری ہے
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انقطاع نکاح پر افسوس کے اظہار کے لیے وہ زینت کو ترک کر دے، مطلب وہ نکاح نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سوارے سجے جو ہے وہ نہیں، ٹھیک ہے، زیورات اور ریشمی کپڑے نہ پہنے، اسی طرح باریک دندانوں سے کنگھی کے بال نہ تراشے، سوارے خوشبو، تیل، سرما، مہندی، ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہ استعمال کریں۔ ہاں اگر کوئی ایسا عذر ہے کہ ان میں سے وہ کسی ایک چیز کو اختیار کرنا چاہتی ہے اور وہ ضروری ہے تو پھر وہ یہ کام کر سکتی ہے، جیسے کالے نیلے کپڑے وغیرہ، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خاوند کے لیے جائز ہوتا ہے کہ عورت کو 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے پر منع کرے، کیونکہ عورت کا مزین ہونا اس کا حق ہے۔ ہاں اگر خاوند کو اعتراض نہ ہو یا عورت شادی شدہ نہ ہو تو پھر 3 دن سے زیادہ بھی سوگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ شامی نے کہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ سوگ کی اجازت دینا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کریں تو صحیح بخاری کے حوالے سے جو روایت گزری ہے کہ ہر قسم کی عدت گزارنے والی کو نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ یہاں پہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم انہیں جو ہے وہ چھپ چھپ کے نکاح کا پیغام بھیجتے ہو جب وہ عدت میں ہوتے ہیں، تو یہ کام بھی منع ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہی ارشاد فرمایا کہ جو نکاح عدت میں گزار رہی ہے عورت، اس کے لیے جو ہے وہ نکاح خود کرنا یا نکاح کا پیغام بھیجنا یا کسی کے بھی نکاح کے پیغام کو قبول کرنا یہ ضروری بلکہ جائز ہی نہیں ہے، اور ضروری تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ ایک عورت جب وہ عدت میں ہے اور وہ کسی کے نکاح کے پیغام کو قبول کرتی ہے، ہاں جیسے اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کی عدت پوری ہو جائے تو پھر آپ اس کو دوسرا جو ہے وہ نکاح کرنے سے روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عدت کے دوران عورتوں کو جن کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر کسی شرعی عذر کے گھر سے باہر نہ نکلیں، بناؤ سنگھار نہ کریں، کسی سے عقد ثانی کا عہد و پیمان نہ کریں۔ اگر عورتیں عدت کے دوران ان میں سے کوئی کام کرتی ہیں تو اس عورت کے وارثوں اور سرپرستوں پر لازم ہے کہ وہ عورت کو اس کام سے منع کریں، اور اگر وہ منع نہیں کریں گے تو پھر وہ عورت کے جو سرپرست ہے وہ گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ چونکہ ان عدت کے دوران یہ کام ممنوع ہیں، ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا بھی ہو کہ عورت کے اولیاء ورثاء نہ ہوں تو پھر یہ عام مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے، امت مسلمہ کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس عورت کو منع کرے، کیونکہ اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر وہ دستور کے مطابق کام کر سکتی ہیں، نکاح کر سکتی ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر عدت کے دوران یہ کام کریں گے تو ان کو روکنا پڑے گا، اگر نہیں روکو گے تو پھر گنہگار تم ہی ہوگے، جو اس کے ولی وارث ہیں وہ روکیں یا پھر اس کا جو گھر کے شوہر کے گھر والے ہیں یا بیوی کے گھر والے ہیں وہ روکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ اگر ہم بات کریں حاملہ عورتوں کی عدت کے بارے میں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، سورۃ الطلاق آیت نمبر 4۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تو ان سے نکاح کا پیغام نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں عزم جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، چاہے چھپ کے کریں، اشارتاً کنایتاً، جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ اب یہاں پہ اس آیت میں طلاق یا وفات کی عدت گزارنے والی عورت سے نکاح کرنے کے ارادے سے بھی منع کیا گیا۔ جو طلاق یافتہ عورت ہے، جو عدت گزار رہی ہے وہ عورت ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ارادہ بھی منع ہے، نکاح تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور اگر دوران عدت اس سے نکاح کا عزم کر لیا تو وہ حرام ہوگا، اور حرام کا ارتکاب کرنے والا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور یہ بڑا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناقابل معافی گناہ اور جرم ہے۔ تو لہٰذا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حرام کام کرنا بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور اس کا ارادہ بھی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اگر نکاح کے علاوہ کسی اور حوالے سے بھی بات کریں تو جو بھی کام منع ہے یا حرام ہے، جیسے شراب مثلا سمجھ لیں حرام ہے، تو ایک انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں شراب پیوں گا یا عزم کر لیتا ہے، تو یہ کام کرنے کا عزم بھی کرنا یہ بھی اس کے گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ برائی کا عزم بھی گناہ ہے اور اس پر مواخذہ بھی ضروری ہوتا ہے، اس پر پوچھا جائے گا۔ امام بخاری روایت فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قاتل ہے، مقتول کے جہنمی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اپنے حریف کے قتل پر برابر کا شریک تھا اور حریص بھی تھا، یہ اپنے سامنے والے پر تلوار چلانے میں برابر کا شریک تھا اور وہ کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا تھا، لہٰذا وہ بھی اس میں جہنمی کے زمرے میں شامل ہوگا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات تو معلوم ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ اگر کسی انسان نے قتل بھی نہیں کیا
لیکن صرف قتل کا ارادہ کیا، صرف ارادہ کیا تو وہ بھی جنمی ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فعل جو بھی کام حرام ہوتا ہے اس کا عزم اور پکا ارادہ کرنا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے آگے ہم بات کرتے ہیں، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم اپنے آپ میں چھپاتے ہو اس کو ظاہر کر دو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو معاف فرمانے والے اور بہت زیادہ جو ہے وہ بردبار ہے۔ اسی طرح آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں عدت کے حوالے سے متعلقہ بیوہ اور حاملہ عورتوں کی عدت کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ بھی بات کی ہے کہ جو عورت جو ہے وہ عدت میں ہوتی ہے یا طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی دوران عدت میں۔ اگر ہم مختصراً آخر میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہے تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب شوہر فوت ہو جائے تو عورت کا عدت گزارنا 4 مہینے 10 دن لازم ہے، اور اس عدت کے دوران وہ نکاح نہیں کر سکتی، عقد ثانی نہیں کر سکتی۔ اگر اس کا ارادہ بھی کیا جائے گا تو وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوگا، کیونکہ اس کا کام کرنے والا بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل خاندان کے بیعت کے صدقے اس کلام مجید کے ثواب کو خصوص بالخصوص اپنی والدہ کی دعائیں مغفرت اور دعائیں صالح ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ اے اللہ، اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کے منازل کو آسان فرما، اور ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے کوئی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں، اگر ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں تو اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔